اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، ایک سوال ہے اور انتہائی اہم سوال کیا گیا کہ اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خداوند متعال جس طرح مخلوقات کو خلق کرتا ہے اور کون سے کام جو خدا لیتا ہے وہی کام امیر المومنین بسم اللہ کی بے سے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال کیا گیا، اس پر ظاہر ہے عام سادہ لوگ جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس بنا پہ وہ پھر داد بھی آگے سے دینا شروع کر دیتے ہیں، نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ درست ہے کہ جو کام اللہ کن سے لیتا ہے وہی کام امیر المومنین بسم اللہ کی بے سے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دو چیزوں کو ایک بنا کر اور بالکل ایک جیسا بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی خدا جب کن کہتا ہے تو کن کون سا ہے؟ کن افرینی بھی ہے اور کن ملفوظی بھی ہے۔ آیا یہ لفظوں کی شکل میں خدا کن کہتا ہے اور پھر کسی چیز کو فیکون اور وجود مل جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کن افرینی ہے؟ یعنی خداوند متعال ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ ہی کن ہے، اور اس ارادہ کرتا ہے تو شے کو وجود مل جاتا ہے۔ وہاں اس طرح ہماری طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم ایک چیز کو سوچتے ہیں، پھر اس کو زبان پر لے کے آتے ہیں، پھر اپنی ایک آواز نکالتے ہیں، پھر زبان مختلف زوایا پہ جا کے ٹکراتی ہے، مختلف حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، حروف مل کر کسی لفظ کو، جملے کو پھر تشکیل دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے خداوند متعال کے لیے۔ یہ کن افرینی ہے، نہ کہ ملفوظی، یعنی لفظی شکل میں نہیں ہے۔ کن افرینی مختص ہے خلق التکوین کے ساتھ۔ تو خالقیت جو ہوتی ہے وہ دو طرز کی ہوتی ہے، ایک خلق التکوین ہے، ایک خلق التقدیر ہے۔ اس ضمن میں ہم بعض پہلے ہماری اسی چینل پہ ہی موجود ہے، خالقیت کی کتنی قسمیں ہیں، غالباً ابتدائی ویڈیوز میں آپ نیچے جائیں گے اسی چینل پہ فیروغ ولایت پہ تو آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں کہ دو چیزوں کو ایک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ خدا جو کام کن سے لیتا ہے وہی کام امیر المومنین، بالکل وہی کام امیر المومنین بسم اللہ کی بے سے لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایک جملہ مومنین کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس پہ پھر مسرور ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مسرور ہونے والا جملہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں اپنے مومنین سے عرض کروں کہ یوں بھی نہیں کہ کوئی مثلا کسی بڑی شخصیت کی طرف کوئی چیز منسوب کر دی جائے تو انہیں شاید خبر بھی نہ ہو تو اس کو آپ حجت مان لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ کسی بڑی شخصیت نے بھی کہا ہے، لیکن اگر وہ چیز مسلمات سے یا قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ حجت نہیں ہوتی، وہ قابل قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خالقیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خلق التکوین ہے، ایک خلق التقدیر ہے۔ خلق التکوین مختص بذات کبریا ہے،
یعنی کسی چیز کو وجود بخشنا ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے مراحل اس کے وجود کی تکمیل کے لیے درکار ہے، ان تمام مراحل کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پائے تکمیل تک، یعنی ایجاد سے لے کے تکمیل تک اس کو مکمل کرنا، یہ تمام مراحل کے مجموعے کو تکوین کہتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہر چیز کی تکوین کے مراحل بتائے ہیں، اور خود قرآن حکیم میں انسان کی خلقت کی تکوین کے مراحل سورہ مومنون میں پروردگار عالم نے بتائے۔ اس زمین و آسمان کی خالقیت کے متعلق پروردگار عالم متعدد آیات قرآنی میں ہی یہ فیصلہ سنا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ 2-3 آیات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ایک سوال بھی کروں گا کہ کیا خلق و تکوین اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے؟ اگر رکھتی ہے تو کوئی ایک آیت ہمیں بھی بتا دی جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خلق و تقدیر کو خلق و تکوین سمجھ لیں اور اس کو آپ آیت کے طور پہ دلیل کے طور پہ پیش کر دیں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ خلق و تکوین ہوتی ہے کہ کسی چیز کے ایجاد سے لے کر اس کی تکمیل تک جتنے مراحل ہیں، ان تمام مراحل کو خلق و تکوین کہتے ہیں۔ خلق و تقدیر اس کے مد مقابل ہے۔ خلق و تقدیر یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس بنی ہوئی چیز سے اور کوئی چیز بنا لینا۔ مثلا جیسے خداوند متعال بیج سے ایک کونپل نکالتا ہے، ایک کونپل تناور درخت میں بدل جاتی ہے، اس درخت سے مختلف چیزیں کاٹ کر مختلف شکلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ خلق و تقدیر ہے۔ خلق و تقدیر میں تعمیم ہے، یعنی خدا کے ساتھ بھی کے لیے بھی ہے اور خدا کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی، اور معجزہ جو ہے وہ بھی خلق و تکوین کے تحت نہیں آتا، خلق و تقدیر کے تحت آتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی آگے چل کے آپ کی خدمت میں بات پوری مکمل کرتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں خلق و تقدیر اور خلق و تکوین دونوں کو ایک نہ سمجھا جائے۔ مثلا خلق و تقدیر یہ ہے کہ ایک درخت، یہ خلق و تکوین، اس کا بیج سے کونپل میں بدلنا، کونپل سے پودے میں بدلنا، پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جائے، اس پر پھل لگ جائے، پھل کے ذائقے بدلتے جائیں، پھل کی رنگت بدلتی جائے، اس کی خوشبو بدلتی جائے، یہ ایجاد سے لے کر انتہا تک تمام مراحل یہ سب خلق و تکوین ہے۔ لیکن ایک درخت مکمل ہو گیا، اس درخت سے مختلف چیزیں بنا کر اس کو کاٹ کر مختلف شکلوں میں ڈال دینا، یہ ٹیبل بنا لینا، کرسی بنا لینا، کوئی اور چیز مثلا دروازہ کھڑکی بنا لینا، یہ خلق و تقدیر ہے۔ خلق و تقدیر میں تعمیم ہے، یعنی خدا بھی کرتا ہے اور خدا کے علاوہ بھی باقی مخلوقات کے لیے بھی یہ خالقیت ہے، پر یہ خلق و تقدیر ہے، خلق و تکوین نہیں۔ خلق و تکوین مختص ذات کبریا کے ساتھ۔ اس زمین میں چند ایک آیات مجیدہ آپ کی خدمت میں، اگرچہ کہ یہ عنوان ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس سوال چونکہ بہت اہم ایک مومن نے کیا ہے تو اس بنا پہ اس کو حل کرنا بہت ضروری تھا۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 3 پارہ نمبر 11 میں فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ تمہارا رب وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ یہاں 3 عناوین پروردگار عالم نے اس ایک آیت مجیدہ میں بیان فرمائے، خالقیت بھی بیان کی، اپنی ربوبیت بھی بیان کی، اپنی الوہیت بھی بیان کی۔ یعنی ایک ہی آیت میں بتا دیا کہ جو خالق ہے، یعنی جو خلق و تکوین، چونکہ زمین و آسمان کی خلقت خلق و تکوین کے تحت آتی ہے، خلق و تقدیر کے تحت نہیں۔ خلق و تکوین سے، چونکہ خلق و تکوین مختص ہے ذات کبریا کے ساتھ، اس لیے خداوند متعال یہاں خلق و تکوین کا اعلان کر کے زمین و آسمان کا خالق ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اور رب ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی طے ہوا جو خالق ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی اللہ ہے۔
یہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 3۔ اسی طرح سورہ مبارکہ زمر کے آیت نمبر 38 میں پارہ نمبر 24 آواز قدرت آتی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو فی البدی جو فطری طور پر ان کی زبانوں پر پہلا لفظ آئے گا وہ یہی کہیں گے کہ اللہ خالق ہے۔ پھر کسی میں اگر ڈیویشن آ جائے، انحراف آئے، تو وہ بہک بھی سکتا ہے کچھ اور منصوبے کے تحت، لیکن جو فطری طور پر جو پہلا لفظ ان کی زبان سے نکلے گا وہ لفظ اللہ ہی نکلے گا۔ تو یہاں بھی دو عناوین پروردگار عالم نے اسے اپنی خالقیت اور الوہیت بیان کی، یعنی اپنے آپ کو خالق کہہ کے اپنے آپ کو اللہ منوا رہا ہے۔ تو خلق زمین و آسمان کی خلقت خلق التکوین کے زمرے میں ہے، تو خلق التکوین مختص ہے ذات کبریا کے ساتھ، بس جو خالق ہے وہی اللہ ہے۔ اسی طرح رات دن، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ خلق التکوین کے زمرے میں آتی ہے۔ خداوند متعال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 اور پارہ نمبر 17 میں یہ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ہے جس نے رات کو خلق کیا، جس نے دن کو وجود بخشا، جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے شمس چاند آفتاب کو خلق کیا، جس نے مہتاب کو خلق کیا۔ یعنی جو خالق شمس و قمر ہے، جو خالق لیل و نہار ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہاں چونکہ زمین کی خلقت، آفتاب کی خلقت، مہتاب کی خلقت، لیل و نہار کی خلقت خلق التکوین ہے، اور خلق التکوین مختص ہے ذات کبریا کے ساتھ۔ اسی طرح مثلا ہماری خلقت کے مراحل خداوند متعال سورہ مومنون میں بیان فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بالتحقیق ہم نے تمہیں انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، خلق کیا، اور پھر اس جوہر کو ہم نے نطفہ میں تبدیل کر دیا، اس نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، علقہ کو ہم نے مضغہ بنا دیا، مضغہ کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کر دیا، اس ہڈی پر گوشت کی تہیں چڑھا دی، اور پھر اس میں ایک روح ایجاد کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمام خلق کرنے والوں سے بہتر وہ خالق ہے جو اللہ بھی ہے، بابرکت بھی ہے۔ پروردگار نے یہاں اپنی خالقیت بیان کر کے اپنی الوہیت کا پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین، خالقیت بیان کر کے خداوند متعال نے اپنی الوہیت بیان کی ہے۔ یہ خلق التکوین۔ اب لفظ خالقین جو یہاں پر آیا ہے، اس میں خلق التقدیر در حقیقت، یعنی جو باقی اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہیں تو وہ خلق التقدیر کے زمرے میں، یعنی خدا، یعنی جو خلق التکوین ہے وہ تو مختص ہے ذات کبریا کے سامنے، لیکن جو خلق التقدیر ہے اس میں بھی خدا باقی سب خلق کرنے والوں سے بہتر ہے اور بابرکت ہے۔ اس کا مقابلہ اس میں بھی کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں 3-4 آیات میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہیں، آگے تھوڑا سا سنیں کہ خلق التقدیر مومنین کرام، میں نے عرض کی جس طرح ایک تو مثال ابتداءً میں نے دی کہ خلق التقدیر خلق التکوین کی خالقیت کی دوسری قسم ہے، اور جب قسم ہے تو یہ دونوں قسمیں آپس میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی خلق التکوین کو خلق التقدیر نہیں، چونکہ ان میں نسبت تباین ہوتی ہے۔
اور نسبت تباین جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پھر کسی قسم کا بھی ان میں مشابہت نہیں ہوتی. لذا خلق التقدیر در حقیقت ایک شے خدا نے خلق کی، اس خلق کی ہوئی چیز سے کوئی اور چیز بنا لینا، یہ خلق التقدیر ہے. مثلا انسان کو خلق کیا خدا بند متعال نے، یہ خلق التکوین ہے. لیکن اس کی پکچر بنا لینا، اس کی مووی بنا لینا، بس اس طرح سے اور چیزوں میں ڈھال لینا. یا آج کل تو جس طرح کے یہ دجالی نظام بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور جس بعض چینل بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں کہ بندہ کسی اور شہر میں بیٹھا ہے لیکن اس کو دوسرے شہر میں، دوسرے دفتر میں دکھایا، بالکل لائیو دکھایا جائے، اور ایک لمحہ کے اندر اس کا وجود پھر ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ خلق التقدیر ہوتی ہے، خلق التقدیر. اب ٹیکنالوجی اور معجزہ یہ سب مدارج رکھتے ہیں لیکن مختص ہیں خلق التقدیر کے ساتھ. معصوم معجز نما ہیں، معصوم ولایت تکوینی رکھتے ہیں. ولایت تکوینی کو اللہ کے مد مقابل کوئی چیز نہیں، ولایت تکوینی اللہ کے اذن کے تابع ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے قرآن حکیم میں، اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي. اے میرا عیسیٰ نبی، آپ مٹی سے پرندے بناتے ہیں. غور کریں سامعین گرامی، خداوند متعال نے مٹی کو، زمین کو خلق کیا، یہ خلق التکوین تھی. لیکن اس مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا رہے ہیں، اس کی ایک حیت بناتے ہیں، شکل بناتے ہیں. یہ خلق التصویر بھی ہے، خلق التقدیر بھی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے خالق نہیں، زمین کے خالق نہیں، زمین کا خالق خدا ہے، وہ خلق التکوین تھی. اب اس مٹی سے لے کر، کچھ مٹی لے کر اس سے ایک حیت بناتے ہیں، ایک اس کی تصویر بناتے ہیں، اس میں روح ڈالتے ہیں اللہ کے اذن سے. یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر 4 معجزات سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے خداوند متعال نے بیان فرمائے. لیکن ہر چیز، ہر معجزہ خدا کے مد مقابل نہیں بلکہ اذن الہی کے تابع ہوتا. تو خلق التقدیر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بہترین مثال سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہوگی. اسی طرح مثلا خداوند متعال موت و حیات کا خالق ہے. خداوند متعال قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کے ملکوت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے موت کو بھی وجود بخشا، جس نے حیات کو بھی وجود بخشا. موت و حیات کو وجود بخشنا خلق التکوین ہے، مختص ذات کبریا کے ساتھ. اور اب آ جائیں، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یعنی موت و حیات جس طرح خلق التکوین کے زمرے میں آتے ہیں، انسان کی خلقت خلق التکوین کے زمرے میں آتی ہے، شمس و قمر، لیل و نہار کی خلقت خلق التکوین کے زمرے میں آتی ہے، زمین و آسمان کی خلقت خلق التکوین کے زمرے میں آتی ہے. کوئی ایک آیت قرآن حکیم میں کوئی دکھا دے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہا گیا ہو، موت و حیات کا خالق کسی اور کو کہا گیا. موت کو وجود بخشنے والی ذات کبریا ایک ہی ذات ہے، ذات کبریا. حیات کو وجود بخشنے والی. اب مردے کو زندہ کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس موت کے خالق امیر المومنین نہیں ہے. موت کا خالق خداوند متعال ہے، لیکن اذن الہی سے اس موت کو حیات میں بدل دینا، مردے کو زندہ کرنا، یہ خلق التکوینی، یہ خلق التقدیر ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ولایت تکوینی ہے.
جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، جس طرح مٹی پہ خلق کرنا خدا کا فعل ہے، خلق التکوین ہے، اس مٹی سے آگے اس پرندے کو بنانا یہ خلق التقدیر ہے۔ میرے سامعین گرامی، بالکل خداوند متعال بالکل کھول دیتا ہے یہاں پہ، کسی طور پر بھی یہاں مطلب کوئی مشابہت بنتی نہیں ہے، اور کاملاً بالکل اس طرح سے امیر المومنین کو کہ خدا کے ساتھ ملا دینا، اس طرح کے جو کام خدا کن سے لیتا ہے وہی کام امیر المومنین بسم اللہ کی بے سے لیتے ہیں، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ آئیں ذرا سورہ یاسین کی 2-3 آیات مجیدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال فرماتا ہے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفہ سے خلق کیا، ہم نے کیا، فاذا ھو خصیم مبین، اور وہ بڑا جھگڑالو ہو گیا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اب اپنی خلقت کو بھول گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، پھر کہتا ہے یہ جو بالکل ہڈیاں میں بدل جائیں گی، ہڈیاں بھی ایک بالکل ذرات میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ کیسے زندہ ہوں گی، ان کو زندگی کیسے ملے گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں کہہ دو میرا حبیب، انہیں کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو ایجاد کیا تھا۔ اب یہ خلق التکوین ہے، انشأھا اول مرہ، پہلی مرتبہ، یہی خلق التکوین ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر چیز کی خلقت کا علم رکھنے والا۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس نے وہ خدا ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہتے ہو۔ میرے کرام یہاں ذرا غور کریں، آیت کے اس حصے میں خداوند متعال نے خلق التکوین بھی بتائی، خلق التقدیر بھی بتائی۔ کس طریقے سے کہ شجر کو خلق کیا، یہ خلق التکوین ہے، اس سے آگ بنانا اب یہ خلق التقدیر ہے۔ تو خلق التقدیر کو خدا نے لوگوں کے ساتھ منسوب کیا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اس سے آگ نکالتے ہو، ساری آگ روشن کرتے رہے ہو، یہ آگ نکالنا یہ خلق التقدیر ہے۔ لیکن اس درخت کو خلق کرنا یہ بندوں کا کام نہیں تھا، یہ خدا، یہ خلق التکوین ہے۔ تو اب آگے بڑھے تھوڑا سا، پھر خدا فرماتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا خدا زمین و آسمان جیسے اور چیزیں خلق کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً وہ رکھتا ہے، وہ خلاق بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ آگے سنیں، انما، یہ ساری خلق التکوین تقدیر کے مراحل اور ان میں فرق بیان کرتے ہوئے کہ خلق التکوین مختص ہے ذات کبریا کے ساتھ۔ اب خلق التکوین خدا کس طرح سے اس کو آگے بروئے کار لاتا ہے، اگلی آیت مجیدہ میں خداوند متعال نے مسئلے سارے حل کر دیے۔ آواز قدرت آپ دے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کون فیکون، کہ خداوند متعال جب کسی چیز کا، اس کا امر صرف یہ ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یہ کن افرینی ہے، نہ کہ کن ملفوظی، لفظوں کی شکل میں کن نہیں کہتا، کن اس طرح جیسا ہم کہتے زبان سے ایک لفظ ادا کرتے ہیں، اس طرح نہیں۔ وہاں کے جسم و جسمانیت کے معاملات خدا کی نسبت محال عقلی بلکہ ممتنع ہے، ہو نہیں سکتا وہاں جسم کا شائبہ بھی ہو۔ تو مومنین کرام، یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو خلق التکوین ہے یہ آتی ہے کن فیکون کے تابع، اور کن فیکون مختص ذات کبریا کے ساتھ۔ خداوند متعال انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں کائنات کی ہر چیز کی ملکوت ہے اور اسی کی طرف پلٹنے والی ہے۔ سامعین گرامی، اب ذرا آ جائیں معجزات، معجزہ اور ولایت تکوینی، اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے، لیکن معجزہ اور ولایت تکوینی یہ خلق التقدیر کے زمرے میں آتی ہے، خلق التکوین کے زمرے میں نہیں آتی۔ معصوم ہر وقت معجزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن معجزہ ہر وقت دکھاتے نہیں۔ میں نے عرض کی کہ جس طرح تو اگر مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال جو کام کن سے لیتا ہے، مولا متقیان وہی کام بسم اللہ کی بے سے لیتے ہیں، چونکہ معجز نما ہے نا، تو آپ اس کو ثابت کرنے کی معجزہ لے کر آئیں گے نا، کوئی امیر المومنین کی اس کائنات عالم میں تصرف کا کوئی کام دکھا لے آئیں گے دلیل کے طور پر، تو ذرا اس کو سمجھ لیں۔ یہ معجزات جو امیر المومنین دکھائے تو انبیاء نے بھی تو معجزات دکھائے ہیں، یعنی بہت سارے حضرت شمویل علیہ السلام جو نبی ہیں، جس طرح کے ربوبیت اور معجزہ کی میں فرق بیان کرتے ہوئے میں نے خود اسی اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیں، اس میں نے فرق بیان کیا ہوا اور خود معصوم نے بیان کیا، میں نے تو معصوم کا بیان کیا ہوا آپ تک پہنچایا۔ مومنین کرام ذرا اس کو سمجھ لیں، تو یہ معجزات انبیاء، شمویل علیہ السلام نے 35,000 مردوں کو زندہ کیا، اذن الہی سے کیا۔ موت کا خالق خدا ہے لیکن اذن الہی سے اس موت کو حیات میں بدلنا یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ خلق التقدیر ہے نہ کہ خلق التکوین۔ خلق التکوین ہم چند آیات پیش کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر آپ بھی اسی پر بضد ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام بسم اللہ کی بے سے وہی کام لیتے ہیں کہ جو تو خداوند متعال نے تو عرش معلیٰ سے لے کے تحت سر کائنات کی ہر چیز کو خلق کیا، خود امیر المومنین کا خالق خدا ہے، تو کس طریقے سے کاملاً اس کو آپ اس طرح کر لیں گے کہ امیر المومنین اپنے خالق خود ہے، رسول اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے خالق ہے، نعوذ باللہ، کفر و شرک ہے بھائی۔ کیا جامع سیدہ آدم علیہ السلام کے خالق ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں، اسی چینل پہ نیچے دیکھیں جا کے ویڈیوز میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، تو اگر آپ بضد ہیں تو پھر انبیاء کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ کس سے کام لیتے تھے؟ وہی کام نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ وہی کام کہیں گے تو خلق التکوین میں بھی آپ شامل آپ گھس جائیں گے، اور خلق التکوین مختص ذات کبریا کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے چند آیات بھی اختصاراً پیش کی، ورنہ تو ایک تسلسل ہے آیات کا یہاں پر۔ موت و حیات کی خلقت خدا کے ساتھ مختص ہے، زمین و آسمان کی خلقت خدا کے ساتھ مختص ہے، لیل و نہار کی خلقت خدا کے ساتھ مختص ہے، شمس و قمر کی خلقت خدا کے ساتھ مختص ہے، خلقت انسانی خدا کے ساتھ مختص ہے، یہ شجر، یہ حجر، یہ کائنات کی ہر چیز کی خلقت خدا کے ساتھ اتصال رکھتی ہے، یہ خلق التکوین ہے۔ لیکن خلق التقدیر اس میں عام خالقیت بھی ہے، معجزہ اور ولایت تکوینی کے تحت جو معصومین اذن الہی سے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس کے اذن سے کر دیتے ہیں، اس میں نئی چیزیں لے آتے ہیں، یعنی نئی چیزیں لانے، مثلا ایک مردہ ہے، اذن الہی سے اس کو زندہ کر دیا۔ موت کا خالق خدا ہے لیکن اس موت کو بروئے کار لانا کسی خاص مورد میں، یہ فعل معصوم ہے، کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت اپنی جگہ پہ رہے، توحید اپنی جگہ پر رہے، معجزہ کی طاقت معصوم میں ہر وقت موجود ہے، لیکن اذن الہی کے تابع ہے۔ بس میرے سامعین گرامی، عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے پرندے بناتے، مٹی کا خالق خدا ہے، اس مٹی سے پرندہ بنا یہ خلق التقدیر ہے، اور مٹی کی خلقت کرنا یہ خلق التکوین ہے۔ خلق التکوین مختص ذات کبریا کے ساتھ، کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ خلق التکوین میں عرش معلیٰ، لوح محفوظ،
ملائکہ کی خلقت، انبیاء کی خلقت، خود امیر المومنین کی خلقت، تمام بنی نوع انسان کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت، کائنات کی ہر چیز کی خلقت خلق التکوین کے زمرے میں آتی۔ معصوم معجز نما ہیں، معصوم جو ہے نا وہ بسم اللہ کی بے سے لیتے ہیں تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں، نہ کہ خلق التکوین کرتے ہیں۔ تو معجزہ خلق التقدیر کے زمرے میں آتا ہے، خلق التکوین کے زمرے میں نہیں آتا۔ لذا میرے سامعین گرامی، خلق التکوین مختص ہے کن افرینی کے ساتھ، کن افرینی مختص ہے خداوند متعال کے ساتھ۔ کوئی ایک آیت اگر کوئی دکھا دے کہ خداوند متعال نے جہاں پہ اپنے آپ کو زمین و آسمان، موت و حیات، انسان کی خلقت کا خالق اپنے لیے تو کہا ہے، لیکن اپنے علاوہ کسی اور کو بھی کہا ہے، کہ یہ ایک آیت دکھا دے۔ ورنہ مردوں کو زندہ کرنا، سورج کو پلٹانا، یہ معجزہ ہے اور معجزہ خلق التکوین ہے۔ یعنی سورج کو پلٹانا، سورج کو خلق کرنا اور چیز ہے، سورج کو پلٹانا اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت کن کہہ کے، کن افرینی کے تحت سورج کا خالق ہے، سورج کو خلق کرنے والا ہے۔ امیر المومنین بسم اللہ کی بے سے اس کو پلٹاتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے پلٹاتے ہیں۔ پلٹانا اور چیز ہے اور اس کو خلق کرنا یہ اور چیز ہے۔ بس دونوں کو مکس اپ نہ کیا جائے، ایک جیسا نہ کہا جائے، ورنہ نتیجہ اس کا کلامی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے بہت دور تک مومنین کو لے گمراہی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پروردگار ہمیں ان حقائق کو اور ان معارف کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔